اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہو رہا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور آپ اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے، اور مشرکین مکہ جو ظلم ستم اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ ایک دم کالی گھٹا چھا گئی تھی مسلمانوں کے اوپر، اور مسلمانوں نے اب جو ہے ہجرت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب اسی کا واقعہ کہ آج بیان ہوگا۔ اللہ کے لیے گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہ بس جانے کا نام ہجرت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ کے لیے اپنا گھر، اپنا وطن، سب کچھ چھوڑ دے اور دوسری جگہ جا کے آباد ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں ہجرت۔ جب عرب کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی، وہاں رہنا ان کے لیے دوبھر ہو گیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلص ساتھیوں سے فرمایا، خدا کی زمین بہت وسیع یعنی بہت لمبی چوڑی ہے، اس لیے کوئی اور جگہ تلاش کرو، ہو سکتا ہے ظالموں سے نجات مل جائے اور تم آرام سے بسر کر سکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیں ہم کہاں جائیں؟ ساتھیوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے۔ حبشہ جو ہے اس کا نام اس وقت ہے ایتھوپیا۔ ہاں، وہاں کا بادشاہ انصاف پسند ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، لوگ وہاں سکھ چین سے رہتے ہیں۔ حبشہ افریقہ کا ایک مشہور ملک ہے، پہلے اس کا نام حبشہ تھا، اب اسے ایتھوپیا کہتے ہیں۔ یہ عرب سے بہت قریب ہے، دونوں کے درمیان میں بس ایک سمندر حائل ہے، یعنی دونوں کے بیچ کیا ہے؟ بس سمندر کا فرق ہے۔ اس سمندر کا نام بحر احمر ہے۔ وہاں کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ اس وقت جو نجاشی تھا وہ عیسائی مذہب کا پیرو تھا۔ نام اس کا اسہمہ تھا۔ رجب کا مہینہ تھا، نبوت کا 5واں سال تھا۔ اشارہ پاتے ہی بہت سے مسلمانوں نے حبشہ کا رخ کیا، 2 4 کر کے انہوں نے عرب کو خیرباد کر دیا۔ حبشہ پہنچے تو اسہمہ یعنی وہاں کے بادشاہ نجاشی نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اپنے ہاں بڑی عزت سے بسایا، ہر طرح کا آرام پہنچایا۔ قریش کو خبر ہوئی تو بہت جز بزز ہوئے، جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ ایسا کیوں تھا؟ مسلمانوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ بیچاروں نے اپنا گھر بار ہی تو چھوڑا تھا، ان کے جانے سے قریش کو سکون بھی تو مل گیا تھا۔ بات یہ تھی قریش ڈرتے تھے، وہ سوچتے تھے کہیں باہر سے انہیں مدد مل گئی تو کیا بنے گا، تب تو ہم بے بس ہو جائیں گے اور ان کے لیے میدان بالکل صاف ہو جائے گا، پھر ان کی آواز ہر طرف گونج اٹھے گی، جدھر دیکھو اسلام ہی کا بول بالا ہے ہوگا اور بتوں کے لیے قیامت آ جائے گی۔ فوراً انہوں نے حبشہ کے پاس 2 سفیر بھیجے، یعنی 2 آدمیوں کو بھیجا جو قریش کے لوگوں نے۔ اس میں ایک تھا ابو ربیہ کا بیٹا عبداللہ تھا، دوسرا آس کا بیٹا عمرو۔ یہ لوگ گئے تاکہ بادشاہ کے کان بھریں اور مسلمانوں کو پکڑ کر پھر اپنے یہاں لے آئے۔ بادشاہ کو لبھانے کے لیے قیمتی تحفے بھی لے گئے۔ حبشہ پہنچے تو پہلے درباری پادریوں سے ملے۔ دونوں کی اسکیم تھی پہلے انہی کو ہموار کیا جائے، اس سے غرض تھی انہیں کچھ تحفے تحائف دیا جائے۔ پھر وہ دونوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑی نیاز مندی سے تحفے پیش کیا، عرض کیا، بادشاہ سلامت، ہمارے یہاں سے کچھ مجرم بھاگے ہیں، انہوں نے حضور والا کے یہاں پناہ لی ہے، انہوں نے قومی دین سے بغاوت کی ہے، یعنی ان کے باپ دادا جو دین تھا بت پرستی، حضور والا کا دین بھی نہیں اپنایا ہے، ایک نیا ہی دین لے کر اٹھے ہیں، اس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ حضور والا، گھر گرانے والے اس سے عاجز آ چکے ہیں، انہیں لینے کے لیے انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، ان کی رگ رگ سے واقف ہیں، ان کے عزائم کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پادریوں نے تائید کی، پرزور انداز میں بولے، پہلے پادریوں کو آپس میں ملا لیا تھا تحفہ وفا دے کے، اس لیے وہ سب اسی تائید کیے۔ جہاں پناہ، یہ لوگ سچ کہتے ہیں، واقعی کچھ مجرم یہاں گھس آئے ہیں، انہیں ضرور ان کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن نجاشی نے انکار کیا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، جن لوگوں نے ہمارے یہاں پناہ لی ہے اور ہمارے پاس رہنا پسند کیا ہے، انہیں اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے، ورنہ ناانصافی ہوگی۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ میں ان کی باتیں سنوں گا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں حاضر کیے جائیں۔ یہی چیز سے جسے سفیر سب سے زیادہ گھبرا رہے تھے۔ مسلمان حاضر کیے گئے،
بادشاہ نے سوال کیا، سنا ہے تم لوگوں نے اپنا قومی دین چھوڑ دیا ہے، یعنی جو باپ دادا کا دین، میرا دین بھی نہیں اپنایا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دین نہیں اپنایا، اور دوسرے دین ہیں ان سب سے بیزار ہو، تو کیا کوئی نیا دین لے کر اٹھے ہو؟ آخر وہ کیسا دین ہے؟ معاملے کی وضاحت کرو، یعنی بتاؤ کیا بات ہے۔ ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے اپنی اور سب کی ترجمانی کی۔ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاری کرتے تھے، پڑوسیوں کو ستاتے تھے، آپس میں جھگڑتے تھے، طاقتور کمزوروں کو چوستے تھے۔ اللہ نے ہم پر رحم کیا، اس نے ہم میں ایک رسول بھیجا، اس رسول پر ایک کتاب نازل کی، ہم اس رسول کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے، اس کی سچائی اور پاک بازی سے واقف تھے، اس نے ہمیں سچے دین کی دعوت دی، اس نے کہا ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بے جان مورتیوں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ایماندار بنیں، صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، ظلم سے باز جائیں، بدکاری چھوڑ دیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، شریف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نمازیں پڑھیں، خیرات دیں۔ ہم نے اس کو رسول سچا جانا ہے، اس پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے اس نے جو کچھ بتایا ہے جان و دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ بس یہی وہ جرم ہے جس پر قوم ناراض ہو گئی، ہم کو بے دردی سے ستانے لگی کہ اس دین سے ہم پھر جائیں، پھر غلط راستوں میں بھٹکتے پھرے، پھر جب ہم تنگ آ گئے، وہاں سانس لینا دوبھر ہو گیا، تو ہم نے آپ کے ملک میں پناہ لی کہ شاید یہاں چین نصیب ہو جائے، ظلم ستم کا سایہ سر سے ٹل جائے۔ نجاشی، اس پر جو کلام اترا ہے میں بھی سننا چاہتا ہوں، تمہارے پاس کچھ ہو تو سناؤ، یعنی قرآن کی آیت۔ حضرت جعفر رضی اللہ نے سورہ مریم کی آیتیں سنائی، وہی سنا دیا جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ نے سورہ مریم کی آیتیں سنائی، نجاشی پر بہت اثر ہوا، اس پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو ابل پڑے، وہ اتنا رویا کہ داڑھی بھیگ گئی، جتنے پادری تھی ان سب کا بھی دل پگھل کر رہ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روتے روتے ان کی بھی داڑھیاں اور صحیفے تر ہو گئے۔ آیتیں سن کر نجاشی نے کہا خدا کی قسم، اور یہ اور عیسیٰ کا کلام دونوں ایک ہی چشمے سے نکلی ہوئی دو نہریں ہیں، ایک ہی چراغ کے دو پرتو ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ جانتا تھا، اس نے پہچان لیا۔ اس نے قریش کے سفیروں سے کہا واپس جاؤ، بخدا اب یہ لوگ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس طرح اس کو مسلمانوں سے خاص ہمدردی ہو گئی، انہوں نے ظالم دشمنوں کے حوالے کرنا اس نے گوارا نہ کیا، اس نے قریش کے قیمتی تحفوں کو کہتے ہوئے نفرت و حقارت سے ٹھکرا دیا، اگر تم لوگ مجھے ایک پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دو تب بھی ان لوگوں کو تم لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ سفیروں نے اسے بہت ورغلایا لیکن اس کی ایک نہ سنی، وہ دونوں اپنا سا منہ لیے واپس آئے، اب مسلمان حبشہ میں آرام و اطمینان سے رہتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ انصاف پسند بات ہے، تو انصاف بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، جہاں پہ انصاف رہے گا وہاں پہ لوگ ظلم ستم سے محفوظ رہیں گے، چاہے کوئی بھی مذہب کا ماننے والا بادشاہ ہو، اس کے اندر انصاف ہونا چاہیے، تو یہ بھی بہت بڑی ایک چیز ہے۔ مسلمان زور پکڑتے جا رہے ہیں، اسلام کے لیے راہیں کھلتی جا رہی ہیں، یہ سوچ کر مشرک تڑپ اٹھتے۔ ایک دن وہ اکٹھا ہوئے، آپس میں ایک کانفرنس کی، مغیرہ کا بیٹا ولید صدر بنا، یہ بہت بوڑھا تھا، پوری قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ کانفرنس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھڑ گئی، ولید نے کہا حج کے دن قریب آ گئے ہیں، باہر سے اب وفد آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چرچا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، آپس میں ایک بات طے کر لو اور سب لوگ مل کر وہی بات کہو، دیکھو ایک دوسرے کی الٹی مت کہنا ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے تم جھوٹے ہو، پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ قریش عبد شمس کے باپ، پھر ہمیں کوئی ایک بات بتا دیجئے، ہم سب وہی کہیں گے۔ ولید نہیں، پہلے تم بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ قریش ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے۔ ولید نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے بہتر کاہن دیکھے ہیں، کاہنوں کے بہت سے کلام سنے ہیں، کاہنوں کے گیت اور ان کے کلام دوسرے ہی رنگ کے ہوتے ہیں۔ قریش تو ہم کہیں گے کہ وہ مجنون ہے، یعنی لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کہا جائے ان کو۔ ولید نہیں، وہ مجنون نہیں ہے، ہم نے جنون کو خوب دیکھا پہچانا ہے، ان کے اندر ایک علامت بھی نہیں ہے، مجنونوں کی اسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ قریش تو ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے، ولید وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے زمین شعر کی خوب خاک چھانی ہے، ساری بحروں سے اچھی طرح واقف ہے، اس کا کلام شعر نہیں ہو سکتا۔ قریش تو ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے، ولید وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے بہتیرے جادوگر دیکھے ہیں
جادو کے بیس و کرتب دیکھیں یا جادوگروں کا ٹونا منتر نہیں ہے۔ قریش بڑی حیرانی کے ساتھ پھر ہم کیا عبدالشمس کے باپ کہیں گے؟ ولید خدا کی قسم اس کلام میں بلا کی مٹھاس ہے، گویا ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری اور مضبوط ہیں، شاخیں انتہائی میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ جہاں تم نے ان میں سے کوئی بات کہی سارا پور کھل جائے گا، جو سنے گا سمجھ جائے گا یہ جھوٹا پروپگنڈا ہے۔ سب سے لگتی ہوئی بات یہ کہ وہ جادوگر ہے، جادو اثر کلام لے کر آیا ہے، اس سے وہ باپ بیٹے میں، بھائی بہن میں، بیوی شوہر میں اور خاندان میں پھوٹ ڈالا ہے۔ یہ سب رائے سن کر بہت خوش ہوئے، جلسہ برخاست ہو گیا، طے ہو گیا کہ حاجیوں کے قافلے میں آئیں گے تو سب یہی پروپگنڈا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جادو، کیا ہے؟ جادوگر ہے۔ نعوذ باللہ۔ حج کا زمانہ آ گیا، حاجیوں کے قافلے بھی آ گئے۔ اب وہ ہر وقت طاق میں رہتے، جہاں موقع پاتے ان کے کان بھرتے، جس کو دیکھو زبان پر یہی الفاظ تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، جادو اثر کلام لے کر آیا ہے۔ قافلہ لوٹ کر اپنے یہاں گئے اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی۔ اس طرح پورے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو گیا، بہتوں کو حقیقت حال جاننے کا شوق بھی ہوا اور اسی دھن میں گھر سے نکل پڑے۔ آسمان کا تھوکا اپنے منہ پر آتا ہے۔ مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف سازش کی اور سازش خود ان کے سر پر پڑی۔ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اس سے اسلام کی اور ترقی ہوئی۔ تو جتنے لوگ گم کہتے تھے، اب آدمی سمجھے کہ فلانے آدمی کی بات کرے تو کوئی کیوں ہے، تو اب سب جاننے کی کوشش کریں۔ وہی کہنا کہ آسمان کا تھوکا آپ کے منہ پر ہی آتا ہے۔ سارے عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ ہو گیا، آپ کے اثرات بہت دور دور تک پہنچے۔ مشرکوں کو سب سے زیادہ ڈر اسی کا تھا، کہتے تھے وہ تھے کہ ہمیں آبائی دین عزیز ہے، جان لڑا کر اس کی حفاظت کریں گے، لیکن اصل بات کچھ اور تھی، دین سے زیادہ ان کو دنیا کی فکر تھی۔ عرب بالکل آزاد زندگی گزارتے آئے تھے، وہاں نہ کوئی اصول تھا نہ قانون، جو جی میں آتا کرتے رہتے، ہر طرف بیاہی اور بدکاری عام، شراب نویسی اور جوئے بازی کا بازار گرم تھا، لوگ انجام سے آنکھیں بند کیے رنگ ریلیوں میں مست ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان برائیوں کے خلاف ایک زبردست للکار تھی۔ پھر یہی نہیں، مکہ بتوں کا گڑھ تھا، لوگ دور دور سے زیارت کر کو آتے۔ قریش ان بت خانوں کے مہنت تھے، ان آستانوں کے مجاور تھے، ان کو بھی نذرانے ملتے تھے، مختلف چالوں سے یہ اچھی طرح لوٹتے تھے۔ اسلام کا پھلنا اس کاروبار کے لیے خطرہ تھا، بھلا وہ اب نچلے کب بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں، اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، آج سے برداشت نہیں کر سکتے کہ اب ہمیں ہمدردی کا کوئی سوال نہیں، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا اس کے ساتھی۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو مشرکوں کے غلام تھے، ظالم انہیں بہت ہی بے دردی سے ستاتے تھے، چاہتے کسی طرح اسلام سے پھر جائیں، مسلمانوں سے بے رحمیاں دیکھی نہ جاتی، بے اختیار تڑپ تڑپ اٹھتے، جو لوگ کچھ مالدار ہوتے ان مظلوموں کو خرید کر آزاد کر دیتے۔ مشرکوں نے دیکھا اس طرح تو بہت مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، انہوں نے غلاموں کو بیچنا بند کر دیا، سوچا خوب ناک میں دم کریں گے، خود ہی ساری مستی بھول جائیں گے۔ جو مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حبشہ نہیں جا سکے، ان کو یہ ظالم پہلے سے زیادہ ستانے لگے، وہی لوگ کیا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور زیادہ ستانے لگے اور ظلم کی بھٹی میں تپانے لگے۔ حالانکہ ابو طالب کھل کر آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تمام اہل خاندان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفدار تھے۔ تو اس طرح کا مظالم ہوئے، کتنی سازش چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو دبا دیا، یعنی حبشہ تک گئے، یعنی ایتھوپیا تک گئے کہ یہ غلط ہو گئے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے جب آپ حق بات لے کے اٹھیں گے، لا الہ الا اللہ کلمہ لے کے اٹھیں گے، آج کے زمانے میں بھی ایسا نہیں کہ وہ آج بھی آپ ایک اللہ کی طرف بلائیے، کوئی بھی انسان ہو جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اس کو برا لگے گا، کیا لگے گا؟ برا لگے گا۔ اور مگر ایسا نہیں ہے، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، اس کو جھیلنا پڑے گا، گھبرانا نہیں ہے۔ ابھی دیکھیے بہار کا ایک آدمی تھا، جالندھر میں رہتا تھا، اس کے پاس 5 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے شاید، تو 3 بچیوں کو غریبی کی وجہ سے زہر دے کے مار ڈالا، آج ہی کے پیپر میں ہے، ٹھیک، صرف غریبی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بچایا ہے۔ لوگ اس زمانے میں بھی عورتوں کو، یعنی لڑکیاں جب پیدا ہو جاتی تھیں زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں کہا نا کہ تم غربت کی وجہ سے، یعنی غریبی کی وجہ سے اپنے آل اولاد کو قتل مت کرو، اور آج بھی ہو رہا ہے، یہ برائی آج بھی پھیلی ہوئی ہے۔ تو ان تک اگر اسلام کی بات پہنچتی تو شاید ایسا نہ ہوتا، کیونکہ
رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ انسان سمجھتا کہ ہم کھلائیں گے، مگر رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور چرند پرند سب کو اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ اب اس کو علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو ایسے اپنا اولاد، تو ایسے ہی عرب والے جاہل تھے، ہمارے بتانے میں ایسے عرب والے بھی جاہل اور اجڑ تھے، اپنی لڑکیوں کو گاڑ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سمجھائے بجھائے، تب لوگ صحیح دین پر آئے۔ اور اس کے لیے کیا کیا؟ سب کچھ قربان کرنا پڑا، اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، لوگوں کو ستایا بھی گیا، پھر بھی سب لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے رہے۔ آج مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کو جہاں تک موقع ملے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائیں، اور کلام اللہ یعنی اللہ کلام قرآن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو شریعت پسند اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، یہ جو قریش لوگ تھے، جو قریشی نہیں بولتے، وہ قریش خاندان تھے،